اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پاکستان میں سیلاب کے اندر پیش آنے والے قرآن پاک کے ایک معجزے کا ذکر کریں گے کہ کیسے زمین پھٹی اور سیلاب کا سارا پانی اس میں سما گیا۔ یہ واقعہ کس گاؤں کا ہے اور کیسے پیش آیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سب بخوبی اس بات سے واقف ہوں گے کہ اس وقت پاکستان میں بدترین سیلابی کیفیت برقرار ہے۔ 2010 کے بعد یہ سب سے خطرناک سیلاب ہے جس نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبے اس سے شدید متاثر ہوئے اور شدید جانی و مالی نقصان کا سامنا ہے۔ حکومتی مشینری ایک بار پھر سے اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ناکام ہو چکی ہے۔ پاکستان کی غریب عوام کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے اس وقت 4 کروڑ عوام بے گھر ہو چکی ہے، جن کا سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے، جبکہ لاکھوں قیمتی جانیں بھی ضائع ہو گئی ہیں۔ معصوم بچے سیلابی ریلوں میں بہہ گئے اور بستیوں کی بستیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ سیلابی ریلا جہاں سے گزرتا ہے پیچھے تباہی کی داستان چھوڑ جاتا ہے۔ مخیر حضرات اپنی مدد آپ کے تحت سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ حکومتی سطح پر وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو کیے جانے چاہیے تھے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ایک طرف، لیکن یہاں آپ کو ایک ایسے معجزے کی تفصیلات بتاتے ہیں جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، آپ یہ جانتے ہیں کہ سیلابی پانی جس گاؤں یا شہر میں داخل ہو رہا ہے وہاں صرف اور صرف تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن رب تعالیٰ کا کلام کتنا طاقتور ہے کہ اس نے سیلاب کو ایک گاؤں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یہ معجزہ پاکستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں پیش آیا، جہاں گاؤں کے لوگوں نے دور سے دیکھا کہ سیلابی ریلا ان کے گاؤں کی طرف بڑھ رہا ہے، تو گاؤں کے سبھی لوگ گھروں سے قرآن پاک اٹھا لائے اور قرآن پاک کو سیلابی پانی کے سامنے رکھ کر یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ کرنے والے، ہمارے گاؤں کو اس آفت سے محفوظ رکھنا۔ ان کی دعا کچھ اس طرح سے قبول ہوئی کہ گاؤں کے باہر کھلی زمین اچانک سے پھٹ گئی اور اس میں 4 کلومیٹر لمبا شگاف پڑ گیا۔ سیلابی ریلا اس شگاف میں یوں سما گیا کہ جیسے تھا ہی نہیں۔ قدرت کے اس معجزے کو دیکھ کر پورے گاؤں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ ان پر سے اتنی بڑی مصیبت ٹل گئی ہے۔ دوستو، دنیا بھر کے افراد وقتاً فوقتاً قدرتی آفات، زلزلہ، سیلاب، طوفان اور وبائی امراض کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اکثر علاقے سیلاب سے متاثر ہیں۔ بلوچستان سے لے کر جنوبی پنجاب، سندھ کے اکثر علاقے، خیبر پختونخوا کے بہت سے اضلاع، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے کئی اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ مجموعی صورتحال کو یہ دیکھ کر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ پورا پاکستان سیلاب کی زد میں ہے۔ اب تک سینکڑوں مرد و خواتین، جوان اور بچے اس کی نظر ہو چکے ہیں۔ لاکھوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، لاکھوں لوگوں کے گھر تباہ اور لاکھوں کی تعداد میں مال مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بیشتر لوگ اسے سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچر ہر 5-10 سال بعد ایسا کرتی ہے، تاہم یہ درست نہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوں گے اور ہمارے سائنسدان اور ماہرین اس اسباب کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ ہمیں ان میں سے کسی بات سے انکار نہیں۔ اسباب کے درجے میں ہر معقول بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے گزشتہ اقوام پر آنے والی ان آفات و بلیات، زلزلوں، آندھیوں، طوفانوں، وباؤں اور سیلابوں کا ذکر ان عوام پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر کیا ہے۔ ان قدرتی آفتوں کو ان اقوام کے لیے خدا کا خاص عذاب قرار دیا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے اپنی امت میں آنے والی قدرتی آفتوں کی پیشگوئی کے طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔
دوستو، اس قسم کی آفات وقوع پذیر ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا صرف اس کے سائنسی پہلو پر نظر رکھنی چاہیے، یا اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح اور رب کی طرف رغبت کا مزید اظہار اور رجوع الہی کا اہتمام کرنا چاہیے؟ یہ بات ذہن نشین رہے کہ زلزلے، سیلاب اور دیگر قدرتی آفات وغیرہ کا وقوع پذیر ہونا اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے اعمال پر اظہار ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیاوی زندگی میں بھی لوگوں کو اپنے غیظ و غضب کے ذریعے نیک اعمال کی طرف متوجہ اور برائیوں کے انجام سے متنبہ کرتا رہتا ہے، تاکہ لوگ رجوع الہی کی طرف اپنی اصل منزل کو نہ بھول جائیں، وہ دنیا میں آ کر دنیا کے نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے کریم رب کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب اللہ رب العزت انسانوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں پر نظر کرتا ہے، جب وہ لوگوں میں طلب دنیا کو زیادہ اور طلب خدا کو کم دیکھتا ہے، جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم و بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے، جب انسانیت ظالم انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی نظر آتی ہے، جب انسان اللہ کی طرف سے اعلان کردہ حرام کو خود ہی حلال کرتا ہے، جب انسان اپنے ظلم کو عدل اور گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، جب اپنی نافرمانی اور سرکشی کو اپنی دینداری اور خوبی جاننے لگتا ہے، جب انسان اپنی بدکرداری کو اپنی برتری تصور کرنے لگتا ہے، جب معاشرے کا طاقتور طبقہ کمزوروں کا خون چوسنا اور ضعیف لوگوں کا مال ہڑپ کرنا اپنا ثواب دیدی اختیار جاننے لگتا ہے، جب خیر کی قدریں کمزور اور شر کی اقدار فروغ پانے لگتی ہیں، جب نیکی کی بجائے گناہ اور اطاعت کی بجائے معصیت اپنے سائے دراز کرنے لگتی ہے، اور جب معاشرے میں عبادت اور بندگی کو عار سمجھا جانے لگتا ہے، تو اللہ کا عذاب سیلاب، زلزلے، وبائی امراض اور دیگر آفات کی صورت میں زمین پر نازل ہونے لگتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ غور کریں تو یہ سب ہمارے معاشرے میں موجود ہے، جبکہ ہمارا قومی و ملی کردار مسخ ہو چکا ہے، ہماری گورنمنٹ اقدار مٹ رہی ہیں، ہم اسلام کی روشن تعلیمات کی بجائے زمانہ جاہلیت کے طور طریقوں کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں آج پھر سے اس ذات کی طرف پلٹنا ہوگا جس کی پیروی کا رب نے ہمیں حکم دیا ہے، اور جس کی پیروی میں کامیابی، نجات، ہدایت اور بندگی کا کمال ہے۔ اس طرح کے حالات میں ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم توبہ و استغفار کریں، اپنے جرائم اور بدعمالیوں کا احساس اجاگر کریں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کریں، معاشرے میں برائیوں کو روکنے اور نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور دین کی طرف عمومی ماحول کا رجوع پیدا کریں کہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں، ان کی بحالی کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں، کہ یہ ہماری دینی اور قومی ذمہ داری ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ ہزاروں خاندانوں اور لاکھوں افراد ہماری مدد اور توجہ کے منتظر ہیں۔ اگرچہ امدادی سرگرمیاں وسیع پیمانے پر جاری ہیں، لیکن اصل ضرورت سے بہت کم ہیں، اور ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی محنت اور قربانی کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی سلسلہ میں جاں بحق ہونے والے خواتین و حضرات کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام بھی ضروری ہے، چونکہ وہ لوگ اچانک اور قدرتی موت کا شکار ہوئے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق وہ شہداء میں شامل ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا بھی ہم پر ان کا حق ہے، اور ہمیں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سیلاب زدگان کی مصیبتوں کو ختم کرے اور انہیں اس عذاب سے نجات عطا کرے، اور جو علاقے اس آفت سے محفوظ ہیں وہ سدا محفوظ رہیں، اور جو اس آفت کی وجہ سے جان سے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سیلاب کو لے کر آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میں دوبارہ جلد حاضر ہوں گا ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔